موضوع الدرس الاصلاح والاستقامة على الإيمان، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو ہدایت دیتے ہیں ان یصلحوا انفسهم کہ تم اپنی اصلاح کرو، وَيَفْعَلُوا الْخَيْرَ اور ہر بھلائی کا کام کرو اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق۔ اور ساتھ اللہ یہ خبر دیتے ہیں کہ جب تم اپنے امور کی اصلاح کرو گے، خیر کے کام کرو گے، لا یضرہ تمہیں کوئی فساد بد کرنے والے کا فساد نقصان نہیں پہنچائے گا، چاہے کوئی تمہارے قریب ہو یا بعید ہو۔ جب تم اپنے اصلاح احوال کر لو، اسی میں جمے رہو، کوئی دوسرے کا فساد تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ قال له في أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية يقول إذا العبد أطاعني فيما أمرت به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے، اور رک جاتا ہے ان چیزوں سے جس کو میں نے حرام کیا ہے، اب کسی دوسرے کی گمراہی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَقَدْ رَوَى الْوَالِبِيُّ عَنْهُ وَهَكَذَا قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ فَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ جو نصب ہے اس کو کہتے ہیں نصب علی الإغراء۔ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس فيه دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا۔ اب اس روایت مبارک کے مطابق حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ اگر اس نے عمل اچھے کیے تو اس کو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر اس نے عمل برے کیے تو پھر بدلہ بھی اسی طرح ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم بس اپنی اصلاح کرتے رہو اور امر بالمعروف چھوڑ دو یا لوگوں کو برائی کرنے سے چھوڑ، نہیں، وہ تو کرو گے تبھی تو تم ہدایت پاؤ گے۔
جب تم اللہ کے فرمان کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی کیسے؟ لیکن اس سب کرنے کے بعد جب تم ہدایت پہ ہو، اگر کوئی ایمان نہ لائے، اگر کوئی فساد سے نہ روکے تو ان کا فساد تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے۔ وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير يعني ابن معاويه حدثنا اسماعيل بن خالد حدثنا قيس قال قام ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فحمد الله واثنى عليه۔ یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ ثم قال یا ایھا الناس، اس کے بعد آپ نے خطاب فرمایا کہ لوگو تم یہ آیت جب پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم فانکم تضعونها علی غیر موضعها، لیکن اس آیت کو تم صحیح اس پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولًا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ يُوشِكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَعُمَّهُم بِعِقَابِهِ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا جب تم کوئی منکر چیز دیکھو، غلط چیز دیکھو اسلام کے خلاف، اور اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو تو پھر ایک ایسا عذاب آ جائے گا جو سب کو لے ڈوبے گا۔ یعنی تم برائی نہیں کر رہے لیکن برائی والوں کو روک بھی نہیں رہے ہو تو تم بھی گویا ان میں شریک ہو۔ قال سمعت ابا بکر یقول یا ایھا الناس ایاکم والکذب فإن الکذب مجانب الایمان۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں خبردار جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ جو ہے یہ دین سے ہٹانے والی چیز ہے۔ وقد روا حضرت حدیث اصحاب السنن الاربع، اصحاب السنن اربع جو ہے ان نے بھی اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ وابن حبان فی صحیح وغیر من طرق کثیرۃ جماعۃ کثیرہ عن اسماعیل بن خالد به متصلا مرفوعا ومنهم من رواه نبی موقوفا صدیق۔ بعض نے اس روایت کو مرفوعا بیان کیا ہے اور بعض نے سیدنا ابو بکر پہ موقوف کیا ہے۔ وقد رجعه الدارقطنی وغیرہ، دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرفوع کو ترجیح دی ہے۔ وذکرنا طرقه والکلام علیہ مطولا فی مسند صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے مسند صدیق رضی اللہ عنہ۔ وقال ابو اسحاق الترمذی رحمہ اللہ حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا عتبة بن ابي حكيم قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن ابي امية الشعباني قال اتيت ابا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية قال أية آية قلت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عن رسول الله قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهبا متبعا ودنيا مؤصرة وأصحاب كل ذي وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودوي الأغرام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابا ثعلبۃ الخشنی کی خدمت میں آئے ابی امیہ، انہوں نے فرمایا کہ بھی یہ آیت جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اچھا الحمدللہ تم ایسے آدمی کے پاس آئے ہو جو جاننے والا ہے، خبیر ہے۔ میں نے خود حضور پاک سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بس ہم اپنی اصلاح کریں کسی دوسرے کا فکر بھی نہ کریں،
آپ نے فرمایا نہیں، تم لوگ اس آیت کو سمجھے ہی نہیں. حکم یہ ہے کہ بل ائتمروا بالمعروف، بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو. حتی اذا رأیت شحا مطاعا، حتیٰ کہ ایک وقت آ جائے گا جب بخیل کی اتباع کی جائے گی، بخل پہ چلا جائے گا. وَهَوًى مُتَّبَعًا، اور ہر آدمی اپنے خواہش کے پیچھے چلنے والا ہوگا. جی میری رائے میں یہ ہے، جی میری تحقیق میں یہ ہے. وَالدُّنْيَا مُؤْثِرَةٌ، دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پر. وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر آدمی کی اپنی رائے ہے اور اسی اپنی رائے پہ وہ خوش ہو. فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، اس وقت تم پھر اپنی اصلاح کرو، اب لوگوں کو چھوڑ دو. کیونکہ جب لوگوں میں ہدایت لینے کا یعنی کوئی خواہش بھی نہ رہے، تمنا بھی نہ رہے، اب پھر اپنی اصلاح کرو. وَدَعِ الْعَوَامَ لوگوں فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا، اور تمہارے آگے جو ہیں وہ ایسے دن آنے والے ہیں، ایسا دور آنے والا ہے. الصابر فیہن مثل القابض علی الجبل، اس دین کے کام پہ صبر کرنے والے کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے اس نے انگارہ ہاتھ میں لیا ہوا ہو. للعامل فیہن مثل اجر 50 رجلا یعملون کعملکم، لیکن اس وقت جو بندہ دین پہ جمع رہے گا اور دین کا کام کرے گا تو تم سے بھی 50 درجہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. قال عبد الله مبارك وزاد غير عتبہ قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر 50 رجلا منا او منهم قال بل اجر 50 منكم. اور تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ 50 گنا زیادہ ثواب یعنی ان لوگوں کا یا ہم لوگوں سے بھی 50 گنا، تم سے بھی 50 گنا زیادہ ان کو اللہ اجر عطا فرمائے. ورواه ابن ماجہ ابن جریر ابن حاتم عن عتبہ بن ابی حکیم. تو اب یہ ہے کہ میں نے کل بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ عرض کیا تھا کہ قرآن اور حدیث مبارک کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اتنا احترام کرتے تھے کہ انہیں بڑے بڑے صحابہ سے بھی آگے بٹھا دیتے، کیونکہ جو بڑے ہیں خلفاء ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے بعد اصحاب بدر ہیں، ان کے بعد اصحاب الحدیبیہ ہیں، یہ بڑے شان والے صاحب. لیکن حضرت عمر اپنی مجلس میں رضی اللہ عنہ ابن عباس کو آگے بٹھا دے. تو کچھ صحابہ کو اس پر اعتراض ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت امیر المومنین سے فرمایا کہ حضرت تقدم ابناءنا علینا، ہماری اولاد کے جو لوگ برابر ہیں ان کو ہم سے آگے بٹھا دیتے. ابن عباس تو بچے ہیں اور نوجوان ہیں اور چھوٹی عمر کے ہیں اور ہمارے بیٹوں کے برابر ہیں، ان کو تم آپ ہم سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہو. حضرت عمر خاموش ہو گئے. کافی دنوں کے بعد جب یہ بات گویا کہ بھول گئی، حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ابھی بلا کے میں ان کو شرمندہ کروں، کیونکہ وہ بھی تو صحابی ہیں. جب بات بھول گئی، کئی دن گزر گئے تو حضرت ابن عباس بھی موجود ہیں، وہ صحابہ بھی موجود ہیں، اعتراض کرنے والے بھی موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صحابہ سے
کہ بھئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اس سورت کی تفسیر بیان کریں۔ تو سب نے بیان کی کہ ٹھیک ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور اب ایک ایک دو دو نہیں بلکہ جماعتوں کی جماعتیں دوڑ دوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، تو اب اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کی تحمید کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تفسیر جو تھی وہ بیان کر دی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بھی اس کے علاوہ بھی کوئی اس صورت سے، ان آیات سے اور بھی کوئی مسئلہ نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اسے اور کیا مسئلہ ہے؟ کھلی بات ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، دین میں جماعتیں داخل ہو گئی، تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت تفسیر تو یہی ہے جو صحابہ نے فرمائی، لیکن اس میں ایک اشارہ ہے کہ اب حضور کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، فتوحات کامل ہو گئی، تو جس کام کے لیے حضور آئے تھے وہ پورا ہو گیا، تو اب جانے کا وقت آ گیا۔ فیہا نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں حضور کی وفات کی خبر ہے کہ اب حضور کی وفات قریب ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا صحابہ سے کہ جہاں ابن عباس کی نظر پہنچی وہاں تمہاری نظر پہنچی، اس لیے میں اس کو آگے بٹھاتا ہوں کہ اللہ نے اس کو علم میں بڑا مقام دیا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ عمر میں چھوٹے ہیں، اسی کو علماء کہتے ہیں کہ تعلیم الاکابر من الاصاغر، کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں کبھی چھوٹے سے بھی ان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ علماء نے نکالا کہ امامت المفضول علی الفاضل، کبھی کبھی جو کم درجے کا ہے، مفضول ہے، وہ امام بنتا ہے اور فاضل اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام نے حضور پاک کو اوقات نماز کی تعلیم دینے کے لیے 10 نمازیں پڑھائیں تو جبریل تو مفضول ہے، افضل تو محمد مصطفیٰ ہے، لیکن حضور پیچھے کھڑے ہیں اور جبریل آگے کھڑا، تو یہ جائز ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ جا کے ابن عباس سے مسئلہ پوچھتے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ نے میرے مدنی کے صحابہ جو ہیں وہ چن چن کے ہیرے جو تھے نا وہ اللہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ تو کہیں تو صحابہ ہیں جیسے کہ قرات میں ابی ابن کعب کا مقام ہے، قضا میں سیدنا علی کا مقام ہے، اور اسی طرح تفقہ اور فقہی مسائل میں عبداللہ ابن مسعود کا مقام ہے۔ اس لیے پھر حضور کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ سارے علاقے جو تھے تقسیم تھے کہ ابن عباس جو تھے وہ مکے والوں کے مفتی تھے اور طائف والوں کے مفتی تھے، اور حضرت زید جو تھے وہ مدینے والوں کے مفتی تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کوفہ کے علاقے کے اور بصرہ اور اس علاقے کے مفتی تھے، اور معاذ بن جبل اور ابی موسیٰ اشعری جو ہیں وہ یمن کے علاقے کے مفتی تھے۔ یعنی سارے صحابہ میں پھر 7 صحابہ ہیں جو فتویٰ دیتے تھے اور لوگ عمل کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب قرآن کا مسئلہ آ جائے تو کوئی عالم ہی اس کو حل کر سکتا،
اس کے بغیر حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی محدثین اور فقہاء حل کر سکتے ہیں، عام آدمی کی طاقت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں امام بخاری کتنا عظیم الشان، جلیل القدر اور امیر المؤمنین فی الحدیث کے مقام کا درجہ رکھنے والا ہے، اور سب سے پہلا بندہ ہے جس نے صحیح کی طرز پہ کتاب لکھی ہے، اور ساری دنیا میں ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے، لیکن ان سے بھی مسائل میں غلطی ہوئی۔ اتنا بڑا انسان ہے، یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس بات پہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر میاں بیوی نے جماع کیا ہے، جماع کرتے رہے لیکن انزال نہیں ہوا، وہ کہتے غسل کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہتے غسل تو تب ہونا جب پانی نکلے، انما الماء من الماء، حدیث تو یہ ہے۔ تو اب جو بعد والی حدیث تھی، یا تو امام بخاری کو ملی نہیں کہ اس کے بعد حکم یہ ہو گیا تھا کہ اذا التقى الخطان بالخطان وجب الغسل، جب شرمگاہ سے مل جائے، انزال ہو نہ ہو، غسل واجب ہو گیا۔ اتنا بڑا آدمی ہے، انسان ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیتے تھے کہ میاں بیوی نے جماع کیا، دونوں جنوب کی حالت میں ہیں، جنابت میں، وہ کہتے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جمہور امت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اختلاف ہے عورت کے حیض کی حالت میں، جنابت کی حالت میں نہیں ہے۔ مثلا عورت کو حیض ہے یا نفاس ہے، کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے؟ امام حنیفہ فرماتے ہیں نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں ہاتھ نہ لگائے قرآن کو، لیکن یاد پڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہ مدت بڑی لمبی ہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ وہ قرآن ہی بھول جائے، یا وہ بیچاری ہے ہی مدرسہ قرآن کے مدرسے میں پڑھاتی ہے تو کیسے پڑھائے گی بچوں کو؟ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، قرآن کی شان ہی یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا، پڑھنے کا کیا معنی؟ جیسے آپ کسی کو کہہ بھی اس کو ہاتھ نہ لگانے کا کیا معنی؟ ہاتھ نہ لگانا، ویسے منہ سے کھا لینا، معنی یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز چھونا ہی نہیں تو پھر پڑھنا کہتے ہیں۔ اب سارے اس بات میں سارے ائمہ متفق ہیں کہ جنابت کی حالت میں ہیں، میاں بیوی ملے ہیں، مثلا دونوں جنابت میں ہیں، غسل نہیں کیا، وہ کہتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ حیض سے پاک ہونا عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی کی عادت ہے 5 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 8 دن، اس سے پہلے وہ پاک ہو نہیں سکتی، لیکن جنابت میں پاک ہونا اس کے ہاتھ میں 5 منٹ میں غسل کرے پاک ہو گئی۔ تو وہ دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ بھی جنابت میں پاک ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، حمام جاؤ، غسل کرو، السلام علیکم، پاک ہو گئے۔ لیکن حیض سے پاک ہونا تو ہاتھ میں نہیں ہے، نفاس سے پاک ہونا تو ہاتھ میں نہیں ہے، کبھی نفاس 3 دن بھی ہوتا ہے، کبھی 40 دن تک بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب تک آدمی، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے انسان کو کہ او جی نہیں ہم سمجھتے ہیں، ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی مولوی ٹھیکیدار ہیں قرآن کے۔ یہ آج کل نوجوانوں کا عام ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ جی یہ مولوی کیا کوئی جنت ان کے ہاتھ میں، یہ قرآن حدیث کے کوئی ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ہم جائیں، کیوں جائیں؟ ان کو اللہ نے عقل دیا، ہمیں بھی عقل دیا ہے، وہ عربی جانتے ہیں، ہم بھی عربی جانتے ہیں،
اچھا وہ اردو جانتے، ہم بھی اردو کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں؟ تو یہ غلطی ہے جہاں آ کے آدمی مار کھا جائے۔ اب آپ دیکھیں مودودی صاحب کتنے بڑے آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شخصیت تھی اور یہ ان کا کام ہے، پوری دنیا میں اس نے دین کی خدمت کی ہے، لیکن کسی عالم کے شاگرد نہیں تھے۔ ان کا علم تھا مطالعے کی پیداوار، کتابیں پڑھتے رہے، عالم بن گئے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تفہیم القرآن میں ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں ترجمے میں اور قرآن کی تفسیر میں کہ اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بارے میں گول بول کر گئے ہیں، انکار کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بس ہوگا، یعنی اس کا فائدہ کہ اس کو پہنچا پا دیا نہیں ہو۔ وہ بیچارے یعنی مسئلے کو واضح نہیں کر سکے۔ اچھا اسی طرح اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ رحم فرمائے، رجم کے مسئلے میں بھی ٹھوکر کھا گئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے عالم جو تھے ان سے ہٹ گئے تھے، جیسے امین حسن اصلاحی تھے جن نے تدبر قرآن، اچھا ان کو بھی ٹھوکر لگا۔ پھر ڈاکٹر اسرار تھے وہ الگ ہو، اسی لیے وجہ ہوتے ان لوگوں کے ساتھی تھے نا۔ استاد سب کا فراہی تھا رحمت اللہ علیہ، لیکن ٹھوکر لگ گئی۔ سر سید کتنا بڑا آدمی تھا، ٹھوکر لگ گئی۔ کئی مسائل میں نعوذ باللہ ضروریات دین کا انکار کر بیٹھا۔ اللہ بخشے، اللہ بخشے، اللہ بخشے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ علم نہیں تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ قرآن میں آتا ہے، تو ان کو دھوکہ یہ لگا کہ جی رفعناہ مکانا علیہ ورفعنا لک ذکرک۔ انہوں نے کہا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حقیقت ان کو اٹھا دیا گیا ہو، بلکہ ان کی شان اونچی کر دی گئی۔ ٹھوکر کھا گئے بیچارے۔ وجہ کیا تھی وہ سمجھ نہیں سکے کہ بھی رفع کا صلہ اگر الہ ہو یا صلہ لام ہو یا اس کا صلہ نون ہو تو وہاں رفع رتبی مراد ہوتی ہے، شان اونچا کرنا، اور رفع کا صلہ الہ ہو تو وہاں حقیقی رفع ہوتی ہے۔ وہاں ہے بل رفعہ اللہ الیہ، یہاں ہے رفعنا لک ورفعناہ مکانا علیہ، تو فرق ہے اس میں۔ ٹھوکر کھا گئے بیچارے۔ بڑے بڑے لوگ جو تھے اس کو کہتے ہیں مذلت الاقدام، کہ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے پاؤں کے پھسلنے کی جگہ ہوتی ہے، بڑے بڑے عالم بھی پھسل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور بچ کون جاتا ہے؟ جس کی سند جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ سے جڑتی ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ کہ تم نے کس سے پڑھا؟ اس نے کہا جی میں نے فلاں استاد سے پڑھا، اس نے کس 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 سے پڑھا، ساری سند جو ہے موتیوں کی طرح صحابہ تک پہنچی، صحابہ سے حضور تک پہنچی، اور جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی شان اونچی ہوگی۔ اب دیکھیں نا جی بات سمجھے، اللہ کرے مجھے اللہ سمجھانے کی توفیق دے، میں سمجھا سکوں۔ اب دیکھیں نا جی ہم اگر حدیث پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو ہمارے حضور کے درمیان 1400 سال ہیں، کتنے واسطے ہیں؟ اور جب حدیث بیان کرے القما یا اکرما تو ان کے درمیان تو صرف ابن عباس ہیں۔ وہ کہیں گے ان ابن عباس، ابن عباس کیا کہیں گے قال رسول اللہ۔
اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سند سنائی ہو یا ثلاثی ہو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ذہب ہے، یہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا سلسلہ کہ درمیان میں بندے ہی تین ہیں۔ اچھا، یہ مقام سے سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو ملا ہے کہ ان کی حدیثوں میں ایک تابعی ہے، تابعی کے بعد صحابی ہے، پر اس کے بعد حضور پاک ہے، تو درمیان میں صرف دو واسطے ہیں نا، جو کہ آپ تو خود تابعی ہے نا۔ چلو ان کو تابعی نہ بھی مانو، تو تابعی سے روایت کی انہوں نے کیسے روایت؟ ان عبداللہ مسعود نے کیسے روایت کی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، لا شک کبھی ذالک، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے لاکھوں حدیثیں یاد کرنے کے بعد یہ 6000 حدیثوں کا ایک مرتب کیا، جامع لکھی ہے، کتاب جمع فرمائی ہے۔ ان ساری کتابوں میں صرف 22 حدیثیں ہیں جن کی سند ثلاثی ہے، صرف 22، اور وہ بھی علماء سے پوچھیں کہ جو امام بخاری کی ثلاثیات ہیں ان سب میں استاد جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اصل میں ہم اصل کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں نا جی، اس لیے اب جن لوگوں نے ذرا غلطی لگی دوڑے۔ حضرت ابن عباس اس قرآن کی آیت کا کیا معنی ہے؟ ابن عباس کو تھوڑا سا تکلیف ہوئی، سیدھا حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک دن اللہ رحمت کرے، بیٹھے بیٹھے میری جہالت، کم علمی، طالب العلم کی حیثیت سے مجھے بھی خیال آیا کہ بھئی یہ گورے کالے کا جو مصیبت ہے یہ تو انگریزوں میں ہے، عنصریت تو ان کے اندر ہے کہ گورے الگ ہیں، کالے الگ ہیں۔ اب تو خیر کالوں کی حکومت آ گئی نا جنوبی افریقہ میں۔ میں جب گیا تھا تو وہاں ڈچ حکومت کرتے تھے، وائٹ کرتے تھے، گورے کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اللہ معاف کرے مارکیٹیں بھی الگ تھی، رہائشی علاقے بھی الگ تھے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ وائٹ کا ہے، یہاں گورے رہ سکتے اور کوئی نہیں رہ سکتے، اور یہ علاقے جو ہیں یہ کالوں کے ہیں، بلیک کے ہیں، بلیک ہی رہ سکتے ہیں، یہاں کوئی گورا نہیں رہ سکتا۔ اور یہ جو ہے یہ کلرڈ ہے، کلرڈ کا معنی کہ گندم گون رنگ ہے، نہ کالے ہیں نہ سفید ہیں، یعنی انڈین ہے، پاکستانی ہے، یہ ان کے نزدیک کلر ہے، کلرڈ ہے۔ ان کی آبادی الگ، ان کی کالج میں، ان کے یعنی مدرسوں میں اگر وائٹ کا کالج مدرسہ ہے بلیک نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح ان کے جو بڑے بڑے ہوٹل ہوتے تھے نا 5 اسٹار قسم کے، اس کے باہر بورڈ لکھے ہوتے تھے کہ اس کے اندر جو ہے نو بلیک اینڈ ڈاگ، کتے اور کالے کا داخلہ بند ہے۔ یہ یعنی ان کے اندر عنصریت تھی۔ اسی لیے جب انہوں نے آپ پہ حکومت کی ہے نا، وہی اپنی اولاد چھوڑ گئے ہیں نا کہ اب ڈی سی صاحب الگ رہیں گے، مجال ہے کسی کو ہاتھ ملائیں، ان کے ہاتھ پلید ہو جائیں گے۔ وہی انگریز نے تعلیم دی تھی نا کہ عوام سے فاصلہ رکھو، ان کو دور رکھو، تبھی ان پہ روک پڑے گا۔ اگر تم گھل مل گئے تو پھر تمہاری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے اندر آج بھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ میرے دماغ میں بھی ایسے ایک طالب العلمانہ شبہ پیدا ہو گیا کہ بھی یہ گورا کالا، اسلام تو آیا یہ فرق مٹانے کے لیے ہے کہ حضور پاک نے خطبۃ الوداع کے اندر، حجۃ الوداع کے اندر جو آخری خطبہ پڑھا ہے اس میں اعلان کر دیا کہ لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں۔
اعلان کر دیا. اور فتح مکہ کے دن حضور نے اپنے کالے غلام بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اذان دلائی، ورنہ تو اور بھی تو کوئی اذان دے سکتا تھا نا. اللہ کے نبی نے یعنی غلاموں کو بھی اونچا کیا اور کالے کا فرق بھی مٹا دیا. اچھا جو قریشی تھے نا پکڑے ہوئے، ابھی اسلام نہیں رہے تھے، جب بلال اوپر چڑھا نا تو ایک کہنے لگا کہ اللہ شکر ہے میرا ابا مر گیا، ورنہ آج جیسے کالے کعبے کو دیکھتا نا کعبے کھڑے ہوئے تو ویسے ہی مر جاتا. اللہ کے نبی کو یہی کالا کعبہ ملا تھا ہمیں جلانے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا دام دینے کے لیے. تو اسلام تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اور اسلام نے تو کالوں کو اتنا اونچا کیا ہے. حضرت لقمان الحکیم جن کا قرآن میں پڑھتے ہیں وہ بھی کالے تھے، حضرت بلال جو ہے یہ بھی کالے تھے. اچھا میرے استادوں کے استاد جو تھے نا وہ بھی کالے تھے، مولانا غلام رسول صاحب وہ کہلاتے ہی کالا تھے. استاد غلام رسول کالا مشہور تھے آپ کے اس علاقوں میں جو ہے نا جی. جب آپ خان گڑھ جاتے ہیں دریا آتا ہے، دریا عبور کرتے ہیں، اس علاقے میں حضرت کا گھر تھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. تو استاد کالے کے نام سے مشہور تھے، سب کالا کہتے تھے بھی خیر کالے. اور عالم اتنا بڑا تھا وہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ اللہ نے فقیر کو اتنا حافظہ دیا ہے کہ اگر آج نحو کی ساری کتابیں جلا ڈالی جائیں، نحو کی کتابیں کو معمولی تھوڑی ہیں، کافیہ ہے، شافیہ ہے، تحریر سمبٹ ہے، عبدالغفور ہے، جامی ہے، مغنی ہے، تو کئی کتاب فرماتے ساری کتابیں جلا ڈالو نا تو میں حافظے کے زور سے دوبارہ لکھ لوں گا. علم اتنا تھا. تو اب میرے دماغ میں بھی یہ خلجان ہوتا رہا ہمارے ہاں تو مصیبت آ گئی ہے نا کہ ایک آدمی نے حدیث پڑھی نا کالا کالا رسول اللہ ہے، تو ایک وہ جاہل بیٹھا تھا اسے اٹھایا ڈنڈا اور سب. اچھا تم کہتے ہو حضور کالے تھے؟ کالا کالا یعنی حضور کالا تھا. ہمارا حضور خوبصورت تھا، کیسے کالا تھا؟ سر پاڑ دیا اس بیچارے کا، اس کو پتہ ہی نہیں. کالا کالا رسول اللہ کالا قول سے ہے، یہ شکل کا رنگ تو بیان نہیں ہو رہا. تو بہرحال میرے دماغ میں خلجان آ گیا کہ بھائی قرآن کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت والے دن کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے. قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے چہرے ہوں گے جو ہنسنے والے ہوں گے، سونے کی طرح رنگ چمکتا ہوگا، اللہ کی رحمتوں پہ راضی ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے. اور ایسے چہرے بھی ہوں گے جن کے چہروں پہ غبار ہوگا، سیاہی ہوگی، اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو وہاں بھی معنی یہ ہے کہ گورے کالے کا فرق تو آیا نہیں. تو یہ میرے دماغ میں شبہ پڑ گیا کہ بھئی اگر گورے کالے کا مسئلہ کوئی نہیں تو قرآن بھی تو گورے کو ترجیح دے رہا ہے نا کالے پر. تو استاذ کا یہی فائدہ ہوتا ہے. میں نے جب یہ مسئلہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رکھا، اتفاق سے میں نے کہا حضرت یہ فرمایا ارے پڑھ لے، یہ جو سیاہ سفید چہرے کا مسئلہ ہے اس دنیا میں ہے کہ قیامت میں ہے؟ مجھے بات سمجھ آئے گی کہ وہ عالم ہی الگ ہے، اس کو اس میں کیسے قیاس کر رہے ہو؟ یہاں گورے کالے کا فرق نہیں ہوگا.
عالم آخرت تو یوم الجزا ہے، وہاں تو اللہ سزا دیں گے. تو لہذا جب عالم ہی الگ ہو گیا تو اعتراض کا سوال ہی خود بخود ختم ہو گیا کہ وہ عالم الگ ہے، یہ عالم الگ ہے. یہاں 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی، وہاں تو 70 حور ملے گی. یہاں تو 5 نمازیں فرض ہیں، وہاں چاہے ایک بھی نہ پڑھو. وہاں تو تکلیف تو ہے ہی نہیں نا، وہاں تو کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی شوق سے قرآن پڑھے تو پڑھے. تو اس لیے صرف ایک لفظ میں کہا ارے پگلے اس عالم کی بات ہے کہ اگلے عالم کی بات نہیں. ہاں میں نے کہا تو بس سمجھ اچھا ہوا، سمجھ آ گیا بھائی. تو استاذ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ٹھوکر لگے پوچھ لو، مسئلہ حل ہو گیا، آئندہ غلطی نہیں کرو گے. ورنہ ہم تم اپنا عقل دوڑاتے رہو گے اور جواب دیتے رہو گے اور بات بناتے رہو گے. جب بات کو بنانے کی کوشش کی جائے تو بات چل نکلی ہے، نہ جانے کہاں تک پہنچے. اس لیے بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکریں لگی ہیں، قطب جیسے آدمی کو ٹھوکریں لگی ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر لوگ جو تھے ان کو ٹھوکریں لگی. اب یہی احمد رضا دیکھ لو، کتنا بڑا عالم تھا، بڑا زبردست عالم تھا اور بڑا مفتی تھا اپنے وقت کا. لیکن میرے خیال میں یا تو 2 وجہ ہیں کہ انگریز نے اس کو خرید لیا. انسان ہے، بک جاتا ہے، کوئی سستا بکتا ہے، کوئی مہنگا بکتا ہے. آپ کے یہاں بھی تو مولوی اللہ کا شکر ہے بکے ہوئے ہیں نا، کوئی سستے بکے ہوئے ہیں، کوئی مہنگے بکے ہوئے ہیں، بچا ہوا کوئی ہے. ایک آدمی ساری زندگی حدیث پڑھاتے مر گیا، اس کے پاس گھوڑا نہیں تھا. اب ہمارے پاس بلٹ پروف گاڑیاں کہاں پہ آ گئی ہیں. تو حال تو پتلا ہے ہمارا بھی، بس ریٹ کا فرق ہے، کوئی سستا کوئی مہنگا. یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے. یا تو وہ بیچارہ انگریزوں کے ہاتھوں بک گیا، یا ضد میں آ گیا، یا کسی مسئلے میں ٹھوکر لگ گئی. ورنہ اس کی کتابیں دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. اتنا محقق آدمی، اتنا قرآن حدیث کو سمجھ. اب یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پہلا خلیفہ تھا نا، حکیم نور الدین لعنت اللہ علیہم، اللہ سب پہ لعنت فرمائے، وہ قرآن کا اتنا بڑا ماہر تھا کہ علامہ عبید اللہ سندھی جیسے آدمی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھنے والا تھا. ٹھوکر لگی، قادیانی کے حق میں 30 آیتیں دلائل کے طور پہ پیش کی. یہ حکیم نور الدین جو تھا نا، یہ ان کا پہلا خلیفہ تھا. اولاد میں تو پھر بشیر الدین محمود آیا نا، لیکن غیر اولاد میں سے جو سب سے بڑا گمراہ تھا یہ حکیم نور الدین تھا. لیکن قرآن پہ اس کی بڑی نظر تھی، اللہ پاک رحمت کرے. اچھا، اسی طرح علامہ انور شاہ بھی فرماتے تھے کہ لم یدرک اعجاز القرآن الا الاعرجان، کہ قرآن کے اعجاز کو سمجھنے والے بھی دونوں لنگڑے ہیں. زمخشری ہے، اخفش ہے، دونوں لنگڑے. اچھا، دونوں معتدلی ہے، اللہ معاف کرے. تو اس لیے یاد رکھا کرو کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو عالم سے کیونکہ قرآن کی اب یہ آیت ہے نا کہ جی تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، تمہیں کسی دوسرے کی جو خرابی ہے نقصان نہیں دے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ بھی اگر ایک آدمی اچھا کام کر جائے گا تو قیامت تک جتنے لوگ اچھا کام کریں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور اول من سن القتل، سب سے پہلے قتل کی بنیاد قابیل نے رکھی ہے، اور قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے تو قابیل پہ بھی جائیں گے. پھر اس کا کیا مطلب ہوا، اس پہ پھر کیوں جائیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، خلاصہ یاد رکھو، مسلمان کو فائدہ دے گا، مسلمان کافر کو فائدہ قیامت میں نہیں پہنچا سکتا. اور نہ کافر کا
کفر جو ہے مسلمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ ابو جہل کافر ہے اور اکرمہ جو ہے وہ بدر الاسلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید جو ہے وہ کافر ہے اور بیٹا خالد جو ہے وہ سیف الرحمان ہے. تو اب ولید کا کفر خالد کو نقصان پہنچائے نہیں ہوگا، اور خالد کا جہاد یا ایمان اس کے ابے کو فائدہ پہنچائے وہ نہیں ہوگا. واللہ اعلم. اللہ اللہ اللہ. زندہ لوگوں کے لیے بھائی کوئی طواف نہیں کیا جاتا، نہ حج نہ عمرہ نہ طواف. اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعائیں کرو. عمرے کے دوران عورت چہرے کو کھول سکتی ہے اگر آگے لوگ نہیں ہیں، آدمی نہیں ہیں، کمرے میں بیٹھی ہے، ہوٹل میں بیٹھی ہے، گاڑی میں بیٹھی ہے تو کھول سکتی ہے. لیکن اگر غیر محرم آ جائیں تو جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے صدلنا علی وجوہنا، ہم فوراً کپڑا جو ہے چہرے کے آگے کھینچ لیتے ہیں. تو کہتے جی میرے کچھ ملنے والے ہیں وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. لوگ صحابہ کو دیتے ہیں، تم پاکستان کو رو رہے ہو. عجیب بات بھی ہو گئی. لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ انبیاء کی شان میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگ انبیاء کو پتھر مارتے رہے، لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا، حضور پاک کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تم پاکستان کی بات کر رہے ہو. اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو. احرام کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسے دیتا رہا اور پیار بھی کرتا رہا، کیا ضروری نہیں ہے؟ مقصد تھا کہ آگے پیچھے شاید تمہیں موقع نہیں دیتی ہے. انا للہ و انا دم ادا کرو. کتنا دن کا احرام تھا تیرا کہ تجھے بوسے دینے کی تڑپ ہو گئی؟ کوئی 2-3 مہینے سے احرام باندھا ہوا تھا. کسی ملک سے بھی آئے 5 گھنٹے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 4-5 گھنٹے آگے لگ جاتے ہیں. پھر 8 گھنٹے تم بوسے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اتنا عشق بھی نہ کرو جناب. وہ کل مر جائے بوسا دو گے؟ یا کل بوڑھی ہو جائے انشاءاللہ جب نانی دادی بن جائے پھر تو کہو گے اب چھوڑو یار کیا کھانس رہی ہے، نکالو گھر سے. یہ تو فانی چیزیں ہیں، ان کو عشق نہ کرو. احرام میں عمرے میں حجر اسود کو بوسہ دینے آئے ہو، بیوی کو بوسہ دینے نہیں آئے. میں نے طبیعت خراب ہو گئی، احرام کی حالت میں ہوٹل میں سو گیا. اگر احرام کی حالت میں سو گیا، منہ پہ کپڑا بھی آگے کچھ نہیں ہوتا. صبح اٹھ کے میں نے غسل کیا اور پھر میں عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر تم نے غسل کیا خوشبو والے صابن سے پھر تو دم پڑ گئی. اگر تم نے آمدن سر پہ کپڑا ڈال کے سوئے ہو پھر بھی دم پڑ گئی. ایک ہے نیند میں آ گیا. میرا بھائی بات کو سمجھیں. اللہ رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ ہم غار حرا پہ جائیں یا غار ثور پہ جائیں. اب دیکھیں نا حضور نے حتیم میں نفل پڑھنے کا حکم دیا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، متاب کے اندر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن انہوں نے کبھی غار ثور یا غار حرا میں نماز پڑھنے کا یا وہاں جا کے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے. ایک بات یاد ہے. باقی یہ ہے کہ اگر آدمی جائے تو انشاءاللہ گناہگار بھی نہیں ہوگا. ایک ہے حکم نہ دینا، ایک ہے کہ منع بھی تو نہیں کیا نا کہ نہ جانا، ورنہ منع فرما دیتے کہ بھائی خبردار نہیں جانا، ہم نہیں جاتے. تو اس لیے اگر آدمی وہاں چلا جائے اور اس لیے محبت میں چلا جائے کہ جیسے حضور کو جبل احد سے محبت تھی تو جس جبل میں حضور بیٹھے ہوں ہمیں اس سے محبت کیسے نہیں ہوگی؟
اور پھر ہر جگہ تبدیل ہو گئی. حضور مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے تھے، لیکن حضور کے زمانے مقام ابراہیم دروازے کے پاس تھا. حضور پاک جو ہے رکنین کے درمیان، رکن حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے. اب وہاں تو کئی دفعہ مٹی اٹھا لی گئی، بدل گئی، اور جگہ یعنی وہ شکل ہی بدل گئی. کتنے دفعہ سیلاب آئے، جگہ بہا کے لے گئے. لیکن غار ہیرا یا غار سور میں جو جگہ ہے وہ تو نہیں بدلی، وہ تو وہی جگہ ہے. لیکن ایک خیال رکھیں، بعض لوگ غار سور کی زیارت کی محبت میں جاتے ہیں اور حرم کی نماز رہ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ حرم کے فرض چھوڑ کے ایک نفلی چیز کے لیے آدمی دوڑتا رہے. پھر ایسے احوال مقرر کریں، ایسا ٹائم معین کریں کہ آپ کی نمازوں میں فرق نہ آئے. ہم جب چھوٹے تھے نا اس وقت دیکھتے تھے کہ یہ مکے کے جو لوگ ہیں نا جی، عرب کے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ، اب تو بس جو ہیں وہ بھی دور ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعرات کو مثلاً سارا کھانا وانا ہر چیز تیار کر کے پکا کے یہ رات میں چلے جاتے تھے غار سور میں. وہاں جا کے مغرب بھی پڑھتے، عشاء بھی پڑھتے، کھانا بھی کھاتے، رات کو بھی وہیں سوتے، فجر کی نماز بھی وہیں پڑھتے، پھر اتر کے آتے تو جمعہ میں آ کے شامل ہو جاتے. تو وہ اس انداز اور اس محبت میں جاتے ہیں. ہم تو ہاتھ لگانے جاتے ہیں نا، ساتھ فوٹو بھی کھنچواتے ہیں، کیونکہ پچھلے تو نہیں مانیں گے کہ اس قسم کا گندا آدمی وہاں جا سکتا ہے. سارا دن داڑھی منڈاتا ہے، سارا دن سگریٹیں پیتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، کہتا ہے میں مکے مدینے گیا، فوٹو لے جاؤ دکھا تو سکوں. یہ یاد رکھو مکے مدینے میں سب آ سکتے ہیں. تمہارے جیسے بزرگ آ سکتے ہیں نا، تو ابو جہل بھی یہیں رہتا تھا. لیکن جب تک ایمان اور عمل نہ ہو آنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان تو ہے، فائدہ تو ہے. طواف کے بعد جو نفل ہے وہ نفل ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں کس نفل نکال لی ہے، وہ تو واجب الطواف ہے. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. بہرحال حنفی مسلک میں مکروہ وقت میں نہ پڑھے، یعنی عصر کے بعد طواف کیا ہے تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، فجر کے بعد طواف کیا ہے 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھے. کیونکہ امام صاحب ایک صریح حدیث ہے، اور حدیث بھی سیاستہ کی ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں کے جو امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، امام شافعی کے نزدیک مکروہ وقت میں بھی جائز ہے. دعا اللہ کا حکم ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. پھر سارے انبیاء کی دعائیں ربنا ظلمنا، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم. کسی کا واسطہ وسیلہ ہے تو آپ بھی اللہ سے مانگیں. ملتزم کے دروازے کو چومنا بالکل چومنا ناجائز ہے، صرف حجر اسود کو چومنا جائز ہے. بھائی اگر آپ کے پاس 7.25 تولے سونا ہے، یا 52 تولے چاندی ہے، یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے، لیکن 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، یا اتنا پیسہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، پھر زکات دینی ہے آپ نے 2.5%. اچھا بعض لوگ سمجھتے اور جی ہمارے پاس سونا جو ہے نا وہ 4 تولے ہے، 7.25 تولے نہیں ہے، تو 2 لاکھ کا جو مال رکھا ہوا ہے وہ بھی تو شامل کرو گے نا اس میں. یہ تو نہیں کہ پھر سونے کو گنتے رہو اور باقی جو آپ کے گھر میں مال ہے اس کی قیمت نہیں لگاؤ گے.
تجارت کا مال پڑا ہوا ہے، دکانیں بھری ہوئی ہیں، اور جی ہمارے پاس تو اس وقت 1 پیسہ بھی نہیں، جب دکان میں تو 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے۔ پاکستانی ہو یا کوئی ہو، مسجد سے عائشہ سے عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مغرب کی اذان ہونے کے بعد چونکہ یہاں وقفہ دیتے ہیں اور حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے، ان کے نزدیک بھی نہ واجب ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا افضل ہے۔ میں نے عصر کے وقت طواف کیا، 2 رکعت نہیں پڑھی، پھر میں نے بات تو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لو مغرب کے بعد، اس میں کیا ہے، وہ تو 2 دن بعد بھی پڑھ سکتے ہو جب یاد آئے۔ میری 14 سال سے اولاد نہیں ہے، میرا بھائی پہلے آپ بھی اور اپنی بیوی بھی دونوں جو ہے میڈیکل چیک اپ کرائیں کہ نقص کس میں ہے، پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج کرائیں، اس کے بعد جو ہے پھر دعا، یہ نہیں ہے نا کہ پانی نہ پیو بولی صاحب دعا کر دو پیاس بچ جائے، یہ تو نہیں ہوگا، اتبع سبب پہ عمل کرنا پڑے گا، علاج بھی کرو، پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا بھائی اس ملک میں بھی مرغی کا گوشت ہو یا بکرے کا یا گائے کا جو باہر کافروں کے ملک سے آتا ہے استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ ویسے وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم نے آدمی رکھے ہیں اور باقاعدہ ذبح کرتے ہیں، کافروں کا کیا اعتبار ہے؟ جو ہمارے خدا کو نہیں مانتے وہ ہمارے قانون کو مانتے ہوں گے۔ اگر آپ کو مرغی کھانے کا شوق ہے نا، مرغی لے کے ذبح کرا کے خود گوشت بنوا لو، کھاؤ، منڈی میں چلے جاؤ ماشاءاللہ بکرا ذبح کراؤ، اپنے سامنے گوشت بنواؤ، آ کے کھاؤ، شوق ہے نا تو شوق پورا کرو۔ نفلی طواف میں رمل نہیں ہوتی، رمل صرف عمرے کے طواف میں۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، جس طواف کے بعد صفا مروہ دوڑنا ہے رمل بھی کرنا ہے، یعنی عمرے کا ہوگا یا حج کا ہوگا۔ اگر اس کے بعد صفا مروہ نہیں دوڑنا ہے تو نہ رمل کرنا ہے اور نہ دوڑنا ہے، نہ کندھا نکالنا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جتنی دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی قدم قدم پہ
حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، شرق میں ہیں، غرب میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.